بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس، میرا نام ہے کامران شہزاد اور آج ہم بزنس لا کا پہلا لیکچر جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو کویشچن کو ہم جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ بزنس لا جو ہے بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے اگر ہم اس کو ڈسکس کریں تو۔ ابھی دیکھتے ہیں اس کو۔ What is meant by law? Describe the sources of law. لا سے کیا مراد ہے اور اس کے سورسز کیا ہے؟ جب ہم بات کرتے ہیں لا کی تو لا از ٹو کمانڈ ٹو دا سوریگن۔ لا کا مطلب یہ ہے کہ حاکم اعلیٰ اور نگران جو ہے جب کوئی حکمرانی کرنا چاہتا ہے، کوئی قانون لوگوں پہ لاگو کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک لا بناتا ہے، قانون بناتا ہے۔ The term law refers to the rules and principle either enforced by an authority or self-imposed by the member of a society۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو لا ہے اس سے مراد وہ قوانین ہے، وہ رولز ہے جو کہ انفورس کیے جاتے ہیں، لاگو کیے جاتے ہیں اتھارٹی کی طرف سے۔ اب فار ایگزامپل آپ گاڑی کو آپ نے اشارے پہ کھڑا کرنا ہے سگنل پہ، اگر گاڑی کو آپ سگنل پہ کھڑا جو ہے وہ توڑیں گے تو آپ کو جو ہے جرمانہ ہو جائے گا۔ یہ قانون بن گیا ہے، رول ہے۔ مگر رات کو 1-2 بجے کے بعد کئی سگنل جو ہے وہ اوپن ہو جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی قانون بنا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قانون سے مراد وہ لا سے مراد وہ رولز ہیں، وہ قوانین ہیں جو کہ ہم کیا کرتے ہیں، لاگو کرتے ہیں اتھارٹی کی طرف سے۔ بعض اوقات اتھارٹیز جو ہے اس قانون کو لاگو کر دیتی ہیں اور بعض اوقات علاقہ کچھ خاص علاقے ہوتے ہیں، ان کے اپنے قوانین ہوتے ہیں، اور وہ قوانین بھی جو ہے وہ کیا کیے جاتے ہیں، لاگو کیے جاتے ہیں۔ سو لا جو ہے وہ قوانین ہیں اور وہ اصول ہیں جو لاگو کیے جاتے ہیں اتھارٹی کی طرف سے اور سیلف امپوز بائی دا ممبر آف دا سوسائٹی۔ اب گھر میں کئی دفعہ گھر کا جو بڑا فرد ہوتا ہے اس نے قانون لاگو کیا ہوتا ہے کہ جی رات کا کھانا سب مل کے کھائیں گے اکٹھے، مغرب کے بعد کوئی بچہ باہر نہیں جا سکتا، صبح سب بچوں نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، کوئی بھی جو ہے گھر میں لڑکی ہے وہ سر پہ دوپٹے بغیر نہیں پھرے گی۔ یہ ہمارے والدین نے کچھ ہم پر ریسٹرکشنز یا کوئی ریسٹرکشنز لگائی ہوتی ہیں، یہ بھی ایک قسم کا کیا ہے، قانون ہے۔ اس کے بعد کیوں ہم قانون لگاتے ہیں؟ ٹو کنٹرول اینڈ ریگولیٹ پیپل بیہیویئر، تاکہ ہم لوگوں کے بیہیویئر کو کیا کر سکیں، کنٹرول کر سکیں، ود اے ویو ٹو سیکیورنگ جسٹس، تاکہ ہم انصاف کر سکیں، پیسفل لائف اینڈ سوشل سیکیورٹی، اور آرام سے زندگی گزار سکیں۔ لا کی بہت ساری ڈیفینیشن ہیں، جس میں سے کچھ ڈیفینیشنز ہیں جان آسٹن جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے، اے باڈی آف رولز ڈٹرمنڈ اینڈ انفورسڈ بائی اے سوریگن۔ اے باڈی آف رول جو ہے، ایک باڈی آف رولز یعنی رولز کا ایسا مجموعہ جو کہ مختص کرتا ہے، ڈٹرمن کرتا ہے، انفورس کرتا ہے حکمران پولیٹیکل اتھارٹی کا۔ کوئی پولیٹیکل اتھارٹی جیسے ہمارے ملک کے حکمران ہیں، وہ ہم پر بہت سارے قانون جو ہے وہ سونپ دیتے ہیں۔ جیسے قانون ہے کہ آج کل کالجز بند کر دی گئی ہیں، اسکول بند کر دی گئی ہیں،
تو یہ ایک قانون انہوں نے ہم پر جو ہے وہ کیا کر دیا، لاگو کر دیا۔ وڈرو ویژن کیا کہتا ہے، لا از دا پورشن آف دا اسٹیبلشمنٹ ہیبٹ، کہتا ہے لا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک ہیبٹ ہے، اینڈ تھاٹ آف مین کائنڈ، اور لوگوں کی وہ سوچ ہے، وچ از گینڈ ڈسٹنکٹ اینڈ فارمل ریکگنیشن، جس کو بعد میں قانون کا نام دے دیا گیا، ان دا شیپ آف یونیفارم رولز بک بائی دا اتھارٹی، بعد میں اس کے رولز بنا دیے گئے۔ مثلا اب کرکٹ میچ کھیل رہے ہیں، فٹ بال میچ کھیل رہے ہیں، آپ ہاکی کا میچ کھیل رہے ہیں، ان سب کے ایک رولز بنا دیے گئے ہیں، اور کوئی بھی کھلاڑی جو ہے ان رولز کو توڑتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے، فائن ہوتا ہے۔ تو یہی چیز جو ہے لا کے اندر جو ہے وہ بتائی گئی ہے۔ تو بزنس لا، کوئی بھی لا کا سبجیکٹ پڑھنے سے پہلے آپ کو جو ہے لا کے بارے میں پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد، کیونکہ آج کا ہمارا انٹروڈکشنری لیکچر ہے، سورسز آف لا، لا کے سورسز کیا ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ بات کریں گے سورسز آف لا، لا کے جو ہے وہ سورسز کیا ہیں۔ لا کی جب ہم سورسز کی بات کرتے ہیں، لا کے ہم جو ہے وہ جب ہم بات کرتے ہیں، دس از کالڈ سورسز آف لا۔ سورس آف لا مین دا اوریجن فرام ویئر دا لا اور دا بائنڈنگ رولز آف ہیومن کنڈکٹ کم انٹو ایگزسٹنس۔ لا سے مراد ہے کہ یہ قوانین آئے کہاں سے ہیں، اس کا سورس کہاں سے یہ اسٹارٹ ہوا۔ اٹ آلسو ریفرز ٹو دا سوریگن، اس سے مراد حکمرانی ہے، اور دا اسٹیٹ اور ریاست ہے، فرام وچ دا لا ڈیرائیوز، جہاں سے یہ لا آیا ہے، اور اٹ فورس اور ویلیڈیٹی، اور جہاں اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے۔ ہم جیسے اب قانون کیا ہے جی، کووڈ-19 کو روکنے کا ایک لا بن گیا ہے جی کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے، ماسک پہننا ہے۔ اب یہ قانون کہاں سے آیا؟ سب سے پہلے چائنا نے اس کو جو ہے وہ، سب سے پہلے کووڈ جو ہے چائنا میں آیا تھا، تو انہوں نے اس چیز کو لاگو جو ہے فالو کیا، تو اب باقی دنیا نے فالو کیا اور ایک قانون سا بن گیا ہے۔ شکر کریں ابھی گورنمنٹ نے یہ تو کہا ہوا ہے کہ جو ماسک نہیں پہنے گا اس کو فائن کریں گے، تو ابھی وہ صحیح طرح امپلیمنٹ نہیں ہو، لیکن قانون بن گیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سورسز آف لا ہوتے ہیں۔ لیکن ڈیوائن ریویلیشن اینڈ سننا، جو مین سورس ہے آپ کے قانون کا، مسلمانوں کے لحاظ سے یہ بات کر رہے ہیں، وہ ہمارے پروفٹ پیس بی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتا دیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی جو ہے وہ کیسے گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں پوری ہدایت دے دی ہے کہ ہم نے کس معاملے میں کیسے جو ہے فالو کرنا ہے۔ مثلا اگر جائیداد کا ہے تو بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا حصہ ملے گا، باپ کو کتنا حصہ ملے گا، جو ہے وہ والدہ کو کتنا حصہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری باتیں جو ہے کھول کے آیات بتا دی ہیں اور ہمیں قانون بتا دیے۔ تو ایکچولی جو اصل میں ہمیں ہدایت ہے بینگ اے مسلمان، وہ قانون تو ہمیں جو ہے وہ سنہ سے ملتا ہے، قرآن پاک سے ملتا ہے۔ ایک یہ سورس آف لا ہوتا ہے یہ سورس آف لا ہے مسلم ممالک میں جب بھی کوئی لا بنایا جاتا ہے وہ قرآن و سنہ کے کو ذہن میں رکھ کے بنایا جاتا ہے، یہ تو شور بات ہے۔ لیکن جب ہم بات کریں گے ڈفرینٹ جو ہے کنٹریز، فورن کنٹریز کی جو کہ اسلامی ممالک نہیں ہیں، ان کے اپنے جو ہے وہ لا ہیں، جیسے یہ کیا کسٹم، روایات، مختلف ممالک میں ان کی کسٹم، ان کی روایات جو ہیں کے مطابق جو ہے وہ قانون بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ انڈیا کی بات کریں تو وہاں پہ ہندوازم کو ذہن میں رکھ کے جو ہے وہ قانون بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں اسلام کو ذہن میں رکھ کے بنایا جاتا ہے۔ اسرائیل ہے، وہاں پہ کرسچینٹی کو ذہن میں رکھ کے جو ہے وہ قانون بنایا، وہ اپنے ان کے رولز ہیں۔ اس طرح ہر ایک مذہب اپنی روایات، ہر ایک ملک اپنے مذہب کے لحاظ سے، اپنی روایات کے لحاظ سے، اپنی ٹریڈیشنز کے لحاظ سے وہ جو ہے وہ قانون بناتا ہے۔ تو سب سے اہم سورس آف قانون جو ہے
بنانے کا سورس ہے وہ ایک تو جو ہے وہ قرآن و سنہ ہے اور دوسرا روایات ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا اس چیز کو بھی ذہن میں ہم نے جو ہے وہ رکھنا بہت ضروری ہے. پھر قانون کے لیے اب لیجسلیشن کرتے ہیں، قانون سازی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دا ٹرم لیجسلیشن از ڈرائیو فرام دا لیٹن ورڈ لیجس وچ مینز لا. لیجسلیشن کا مطلب بھی قانون ہے. اینڈ لیٹم وچ مینز میک اور سیٹ. لیجسلیشن کنسسٹ ان دا ڈکلریشن آف لیگل رول. لیجسلیشن قانون دان کرتے ہیں، قانون سازی ہو رہی ہے. جی کیا قانون سازی ہو رہی ہے؟ ہر ایک ملک میں اس کے لحاظ سے جو ہے وہ قانون سازی ہوتی ہے. تو قانون سازی جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے. جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم قانون سازی کی بات کرتے ہیں، مختلف جیسے پاکستان میں جو ہے ڈفرینٹ قانون بنتے ہیں، لائک ختم نبوت کے متعلق قانون ہے، اسرائیل کے متعلق ہماری لیجسلیشن ہے کہ ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اس طرح ہزاروں جو ہے ہم قانون سازی کرتے ہیں. تو کوئی بھی رول بنتا ہے وہ قانون سازی کی بیس پہ بنتا ہے. مثلا گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جی بھی کووڈ-19 ہے تو 300 بندوں سے اوپر جو ہے وہ شادی ہال میں جو ہے وہ شادی نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی انہوں نے کیا بنا دیا ہے؟ قانون بنا دیا. تو یہ بھی سورسز ہیں لیجسلیشن ہے، سورسز ہیں لا کے. اس کے بعد جوڈیکل پریسیڈنٹس. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض کا جج جو ہے، عدالت جو ہے کہ اندر ایک مقدمہ چلتا ہے اور اس مقدمے کا فیصلہ ہوتا ہے، اور جب اس مقدمے کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ قانون بن جاتا ہے. یہ جوڈیکل پریسیڈنٹ سے مراد یہ ہے کہ پریویسلی ڈیسائیڈڈ ججمنٹ آف دا سپیریئر کورٹ، یعنی کوئی ججمنٹ دیتا ہے کوئی کورٹ، وہ ججمنٹ کی بیس کے اوپر جو ہے ایک جو ہے وہ قانون جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے. تو ایسے بھی بہت سارے قوانین بنے کہ فلاں جج نے اس قانون کا یہ فیصلہ کیا تھا، اب دنیا میں یہ قانون جو ہے وہ کیا ہے؟ لاگو ہے. تو جب ہم بات کر رہے تھے سورسز کی، تو مین سورسز جو ہیں وہ قرآن و سنہ ہے، کسٹم ہے، روایات ہوتی ہیں، لیجسلیشن ہوتی ہے، اور جوڈیکل پریسیڈنٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے آبجیکٹس آف لا. آبجیکٹس آف لا، فنکشن اینڈ پرپز آف لا. کہ مین مقصد کیا ہے؟ لا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ میجر فنکشنز اینڈ پرپز آف لاز آر ٹو ڈلیور جسٹس. جسٹس کو ڈلیور کیا جائے، یعنی انصاف کو جو ہے وہ ڈلیور کیا جائے. دوسرا ہے ٹو پروو ایکویلٹی اینڈ یونیفارمٹی. اگر یہی تو مسئلہ ہے، جنگل کا قانون آپ سنتے ہیں کہ غریبوں کے اوپر کوئی اور لا اور امیروں کے اوپر کوئی اور لا. اگر کسی ملک میں ایسا ہوگا تو اس ملک میں نا انصافی ہوگی، نا ہمواری ہوگی. تو کسی بھی ملک میں لا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ امیر اور غریب، سیاہ اور کالا سب پہ ایک جیسا لاگو ہو. اسلام یہ کہتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس نماز کے اندر جماعت جب کھڑی ہوتی ہے تو وہاں پہ کوئی امیر غریب کا تصور نہیں رہتا. یہ نہیں کہ امیروں کے لیے جو اگلی لائن ہے، غریبوں کے لیے پچھلی لائن ہے، نہیں. سب جو ہے اس فرم کا مالک بھی اسی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، اور فرم کا جو ہے وہ مالی بھی اسی میں نماز پڑھ رہا ہے. اور بعض کا فرم کا مالی جو ہے وہ امامت پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کا مالک پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. یہ ایکوالٹی ہے جو اسلام لے کے آیا ہے. اور قانون کا مین مقصد بھی جو ہے وہ کیا لے کے آنا ہے؟ انصاف لے کے آنا ہے، ایکوالٹی لے کے آنا ہے. ٹو مینٹین امپارشلٹی، یعنی غیر جانبداری لے کے مینٹین رکھنی، یعنی جانبدار نہیں ہونا، یعنی کہ آپ کسی کا فیور نہیں دینی. جو ہے مین مقصد جو لا کا ہے وہ بغیر فیور دیے سب کے ساتھ ایک جیسا رہنا ہے. اینڈ ٹو مینٹین لا اینڈ آرڈر. دوسرا مقصد جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کو کیا کرنا ہے؟ جو ہے وہ مینٹین کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک اور فائدہ کیا ہے؟ ٹو مینٹین سوشل کنٹرول. دیکھیں اگر لا جو ہے ہمیں
بہت ساری چیزیں اسلام میں جو ہے ممانعت ہیں، اور ہم وہ کھلے عام نہیں کر سکتے. ہم کھلے عام جو ہے وہ نارکوٹکس نہیں بیچ سکتے، ہم کھلے عام جو ہے وہ شراب نہیں بیچ سکتے، ہم کھلے عام جوا نہیں کھیل سکتے. لیکن یہ تینوں ان میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ فورن کنٹریز میں آپ جو ہے وہ کھلے عام جوا کھیل سکتے ہیں، کھلے عام شراب بیچ سکتے ہیں. لیکن اسلام میں ان چیزوں کی اس لیے کسٹم کے لحاظ سے لا بنا دیا جاتا ہے، قانون بنا دیا جاتا ہے، جس کو بہت ساری کنٹریز جو ہیں وہ ہر حال میں ان کو کیا کرنا ہوتا ہے، فالو کرنا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو فالو نہیں کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ جرمانہ سزا بھی ہو سکتی ہے. ٹو فیسیلیٹیٹ اینڈ effectuate private choice, this is best exemplified by the law of court, marriage and succession. اس کو میں تو بھی اس کو اسکپ بھی کرنا چاہ رہا ہوں، انہوں نے ویسے ہی اس کو زیادہ لکھ دیا. مین مقصد لا کا یہ ہے کہ بعض اوقات جو ہے کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے اس کی جائیداد جو ہے وہ منتقل کیسے کرنی ہے، اس کا بھی پورا ایک قانون ہے، میں نے بھی بتایا آپ کو. اسی طرح جو ہے اس کے بیوی بچوں کو کیسے پیسے ٹرانسفر کرنے، بہت سارے قوانین یہ بنے ہوئے، اس کو بھی اسکپ کر دیں اس کو اتنا. ہاں، ٹو ریسولو سوشل کانفلکٹس، مین تو لاگا کا ہے کہ آپس میں اختلاف ہے تو اس کو بھی قانون کو فالو کر کے جو ہے وہ دور کیا جا سکتا ہے. اور ایک اور جو پرپز ہے لا کا، ٹو برنگ آرڈرلیٹی چینج تھرو لا اینڈ سوشل ریفارمز، یعنی آپ بعض کا قانون نافذ کر کے چینج لے کے آتے ہیں. چینج کیا لے کے آتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ بعض ایک قانون پاکستان میں بنا تھا کہ آپ جو ہے سورج کی روشنی کو جو ہے وہ زیادہ یوٹیلائز کریں، اور گھڑیوں کا گھنٹہ جو ہے وہ 1 گھنٹہ آگے کر دیں گھڑیوں کو. تو اس کا مطلب گرمیوں میں ایسے کرتے تھے، سمر میں. تو یہ کیوں کیا تھا کہ تاکہ یہ قانون ہے، سب کو اس کو جو ہے وہ فالو کرنا پڑتا تھا. تو یہ کچھ آبجیکٹس ہیں اور پرپز ہیں لا کے. اس کے بعد نیڈ فار نالج آف لا، لا کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے، کیوں ضرورت ہے؟ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. آدمی کہتا ہے جی مجھے تو اس قانون کا پتہ ہی نہیں تھا، مجھے معاف کر دے. کہتے ہیں یہ اگنورینس آف لا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. نالج آف لا از امپیریٹیو. کہتے ہیں لا کا جو امپیریٹیو کہتے ہیں لازمی، لا کا جو نالج ہے وہ بہت ضروری ہے ہر بندے کے لیے. ایک بہت مشہور لیٹن میکسیمم ہے، کہاوت ہے، ایک لاطینی زبان میں کہاوت ہے، اگنورینٹی جیوزی نو ایکسکیوزل. وہی بات، اگنورینس یعنی کہ جہالت کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہر بندے کو جو ہے وہ قانون کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے یہ آپ سگنل توڑیں گے تو آپ کو جو ہے جرمانہ ہوگا، آپ اوور سپیڈ جائیں گے آپ کو جرمانہ ہوگا. صحیح ہے، آپ جو ہے کسی کو قتل کریں گے تو آپ کو جو ہے وہ پھانسی کی سزا ہوگی. ٹھیک ہے، یہ تو جو ہے اسلام کہتا ہے کہ کسی کا دل مت دکھائیں. اسلام جو ہے آپ کو جو ہے آخرت میں جو ہے اس کا جو ہے جواب دینا پڑے گا. وہ باتیں تو آخرت کی، لیکن ہم زمینی کائی کے لحاظ سے بات کریں تو آپ کو قانون کا پتہ ہونا چاہیے. دوسرا، قانون کا نالج کا پتہ کیوں ہونا چاہیے؟ نیسیسری فار مینٹیننگ پیس اینڈ آرڈر. یہ بہت ضروری ہے. آپ جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ہر بندے کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، تو اس طرح تو ہر بندہ دوسرے بندے کو، اگر ہر بندہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے، ہر بندہ یہ کہے جی کہ میں پولیس کے پاس نہیں جاؤں گا، میں خود ہی اپنے اس معاملے کا خود فیصلہ کروں گا، تو اس طرح تو ہر گھر میں عدالت لگی ہو، ہر بندہ دوسرے بندے کو مار رہا ہو، اس طرح پیس نہیں ہوگی، ہر بندہ دوسرے سے لڑ رہا ہو. تو پولیس کا محکمہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیا جائے، جس کا کام اس کو کرنے دیا جائے. تو پیس اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے بھی لا کو جو ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کام میں کروں گا تو میرے خلاف جرمانہ ہو سکتا ہے، یا مجھے جو ہے میرے خلاف مقدمہ ہو سکتا ہے. لاسٹ ہے ڈفرینٹ کانٹریکٹس ان ڈفرینٹ کیپیسٹیز. آپ معاہدے کرتے ہیں تو ڈفرینٹ معاہدوں کے ڈفرینٹ جو ہے وہ پریکاشنز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ معاہدوں کے ڈفرینٹ جو ہے وہ
جو ہے سزائیں ہیں اگر آپ اس کو توڑتے ہیں. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ میں یہ معاہدہ کر رہا ہوں، اگر میں اس معاہدے پہ پورا نہیں اتروں گا اپنی لائبلٹیز کو تو مجھے جو ہے وہ نقصان کا سامنا ہو سکتا ہے. اس لیے آپ کو نالج ہونا جو ہے بزنس مین کو بزنس، کیونکہ آپ بزنس کے اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو بزنس سے ریلیٹڈ جو ہے قوانین کو بہت اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے. اور اس سبجیکٹ کا مین مقصد ہی یہ ہے کہ بزنس اسٹوڈنٹس کو بزنس سے متعلق قوانین کو سکھایا جائے. تو اس جو ہے کورس کے اندر آپ اسی چیز کو سیکھیں گے کہ آپ بزنس کے اندر جب آپ مختلف معاملات کو ڈیل کریں گے تو اگر آپ ان کے لیے آپ دوسرے کے خلاف کیا کارروائی کر سکتے ہیں اور آپ کے اوپر کیا کارروائی ہو سکتی ہے، یہ تمام چیزیں اس کورس کے اندر سیکھیں گے. تو آج ہم نے جسٹ جو ہے ایک ہلکا سا انٹروڈکٹری اوور ویو لیا کہ لا ہے کیا، لا کے سورسز کیا ہیں، لا کا مین آبجیکٹ اور فنکشن کیا ہے، اور لا جو ہے کہ نالج کی کیوں جو ہے وہ ضرورت پیش آتی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو جو ہے وہ ڈیٹیل میں دیکھیں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. کوئی بات سمجھ نہ آئی تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. السلام علیکم.